علیہ السلام کی اولین جماعت جو حضور علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، حضور کے تلامذہ ہیں، ان کا عمل یہ ہے۔ اور اس کے بعد آ کر کے کون سے ایسے پیر آ گئے ہیں جو نمازیں معاف کرنے والے ہیں، رب تعالیٰ کی شریعت معاف کرنے والے ہیں۔ جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ بندہ پیر ہمارا نمازیں رب تعالیٰ کی روزے ہر شے معاف کر سکتا ہے، وہ تو بھائی بندہ ہی بس مسلمان کو نہیں۔ اور پھر جو راہ حق ہے نا، سیدھا راستہ ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حبیب کریم علیہ السلام کی امت میں علماء کو کھڑا کیا، اور انہی علماء کو آقا علیہ السلام کا وارث بنایا۔ عقل جو ہے وہ تبھی تک جو ہے نا وہ اچھی ہے جب وہ قرآن حدیث کے تابع رہے، رب تعالیٰ کی وحی کے تابع رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے تابع رہے۔ کفر اور شرک کی یہ ساری صورتیں ہیں آج کل کی، ہاں جی، داریہ ہونا، ملد ہونا، بے دین ہونا، فیمنسٹ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک اس کا عمل وہی پہنچے گا جو حضور کی سنت کی روشنی میں ہو۔ آقا علیہ السلام کی عظیم ترین سنت جہاد جو ہے، آج مسلمانوں کے منہ سے دہشت گردی کا لفظ اس کے لیے سننے کو ملتا یا نہیں ملتا؟ بتائیں یہ پھر کون لوگ بد عقیدہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو حضور نے نظام سیاست امت کو عطا فرمایا ہے اس کے لیے جد و جہد کرنی تو فرض تھی، وہ فرض بھی چھوڑے بیٹھا ہے، اوپر سے نفرت بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو بتائیں کون سا سنی ہے وہ؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ پچھلی آیات کریمہ میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور انسانی جسم میں جو اس کی ضرورتیں تھیں ان کا ذکر کیا، پھر انسان کے لیے جو چیز چاہیے تھی اس کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، فرمایا کہ جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، خوراک تمہارے لیے پیدا کی، اور تمہارے لیے لباس پیدا فرمایا۔ ایک ایک چیز کا ذکر کیا اللہ تعالی نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جس کا جواب ہے اس سوال کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی ضرورتوں کو پیدا فرمایا، یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی کہ میں نے پیدا کیا ہے سارا کچھ تمہارے لیے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ باقی ساری چیزیں پیدا بھی فرمائے اور بتائے بھی، اور انسان کے لیے جو راہ ہدایت ہے، راہ حق ہے، اللہ تعالیٰ وہ نہ بتائے؟ جی، انسان کی ضرورت کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ دے، ہاں جی، اس کے جسم کے لیے جو مناسبات ہیں، مناسب چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ اسے مہیا فرمائے، اور راہ ہدایت کس نے بتانا ہے؟ یہ کوئی اور آ کے بتائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، قصد کہتے ہیں سیدھے کو۔ یہاں پر صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف، قصد السبیل معنی بنتا ہے سیدھا راستہ، اور اللہ پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے سیدھا راستہ جو ہے اس کی وضاحت کرنا، اس کو بیان کرنا، اسے کھولنا، اسے لوگوں تک پہنچانا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا کہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالی ہی بتائے گا۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ سیدھا راستہ جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والا راستہ جو ہے اس کی توضیح بھی کر دیں، اس کو واضح بھی کر دیں، اور لوگوں کو بیان بھی کر دیں۔ اور اسی بنا پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اتنی تکالیف اٹھائیں، اتنے مصائب کا سامنا کیا کہ وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والا ہے اس راستے کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں۔ جی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں، آپ نے 950 سال تو تبلیغ فرمائی نا، ویسے آپ کی عمر 13-14 سال تھی۔ جب آپ کے وصال شریف کا وقت ہے تو اسرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا چھوٹا گھر ہے کہ آپ کا آدھا جسم جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، آدھا باہر ہے،
انہوں نے فرمایا کہ ایک تو غلبہ دین کے کام کا معاملہ تھا اور دوسرا جو ہے تیرا انتظار تھا کہ تو کسی وقت آ جائے، تو پھر اتنا لمبا چوڑا گھر بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، آخری وقت آ جاتا ہے اور گھر کا حال یہ ہے آپ کا۔ تو اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے سیدھے راستے کو بیان کیا ہر دور کے اندر آ کے، اور پھر نہ صرف یہ کہ حضرات انبیاء کرام نے بیان کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی بھیجی۔ یہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم جو ہے، یہ کتابیں عظیم ترین کتابیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صحیفے بھی بھیجے۔ صحیفے بھی بھیجے اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے اترتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں سے جو اس وقت کی ضرورت کے احکامات ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمائے۔ اور پھر جو راہ حق ہے نا، سیدھا راستہ ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حبیب کریم علیہ السلام کی امت میں علماء کو کھڑا کیا، اور یہی علماء کو آقا علیہ السلام کا وارث بنایا، اور یہی لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا جو ایک بیان کیا ہوا راستہ تھا اسی کو لوگوں کے سامنے واضح کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا اس ذمہ کا بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم پر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ راہ حق کو بیان کرنا وہ میری ذمہ، میں کروں گا، وہ میں تمہارے سامنے کھولوں گا۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی کی ذات پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ یوں یہ علاج جو ہے نا یہ لزوم کے لیے آ رہا ہے یہاں پر، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ پر کچھ لازم نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ پر لازم کر لے تو یہ الگ بات ہے، کسی کا حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے لیے کسی کا حق قرار دے دے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ کسی بندے کا کوئی واجب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ خالق اور مالک نے کرم فرمایا ہے، اس نے اپنی شان کریمی کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ پر لازم کر لیے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل۔ اب دیکھیں نا، انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کو راہ حق بتانے کے لیے کوئی اور آ جائے، راہ حق بتانے کے لیے کوئی اور آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے فلسفی اپنے دور میں کہتے رہے ہیں کہ عقل جو ہے وہی فیصل ہے، عقل ہی فیصلہ کرے گی کون سی شے ہمارے لیے نفع مند ہے اور کون سی شے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو بتائیں نا ذرا، ہم اس کی بات کو مانیں گے؟ فلسفیوں کی بات کو مانیں گے یا عقل کی بات کو مانیں گے یا خالق اور مالک کی بات کو مانیں گے؟ عقل تو ہماری بہت ساری چیزوں کو اچھے سمجھتی ہے، عقل جو ہے وہ تبھی تک جو ہے نا وہ اچھی ہے جب وہ قرآن حدیث کے تابع رہے، رب تعالیٰ کی وحی کے تابع رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے تابع رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے تم یہ دعا مانگو، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ بھی وہ جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے ہیں۔ کیونکہ لوگ قرآن کریم تو پڑھ لیتے ہیں اور اپنے طور پر سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو اپنے طور پر سمجھ رہا ہے وہ قرآن پاک کو صحیح سمجھ رہا ہو، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جو سمجھ رہا ہے وہ اپنے طور پر صحیح سمجھ رہا ہو، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میرا سیدھا راستہ بتاتا ہے، تم نے قرآن کریم بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں بھی دیکھنا ہے جو اس راہ پر چل کے کامیاب ہو چکے ہیں، جو میرے انعام یافتہ لوگ ہو چکے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور راستوں میں سے کچھ راستے جائر ٹیڑھے میڑھے بھی ہیں، کچھ راستے ایسے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، جو میرے راستے سے میری بارگاہ تک پہنچنے سے روکنے والے ہیں، ایسے راستے بھی ہیں۔ اور وہ راستے کون سے ہیں؟ وہ راستے دو طرح کے ہو سکتے ہیں بھائی، ایک راستہ کفر اور شرک کا اور دوسرا بدعت کا۔ ایک تو وہ بندہ ہے نا جس نے کفر اور شرک کو اپنایا ہے، کلی طور پر رب تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہی ہٹ چکا ہے، راستے سے ہٹ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کفر کو اپنا لیا، شرک کو اپنا لیا، لا دینیت کو اپنا لیا، لبرلزم، سیکولرزم، یہ کفر اور شرک کی یہ ساری صورتیں ہیں آج کل کی
ہاں جی، داریہ ہونا، ملد ہونا، بے دین ہونا، فیمنسٹ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ومنہا جائر، اس میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں. تو یہ ٹیڑھے راستے یہی ہیں جو ان لوگوں نے اپنا رکھے ہیں. اور ایک راستہ ٹیڑھا اور بھی ہے، بندہ کلمہ تو پڑھ لے، ایمان تو لے آئے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بدعات کو اختیار کرنا شروع کر دے، میرے آقا علیہ السلام کی سنت کی مخالفت شروع کر دے. جی اپنے طور پر وہ مومن تو ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں جو اس رسول اللہ علیہ السلام تک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے لیکن حضور کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، تو اس کی عمل نماز جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ رہی. بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک اس کا عمل وہی پہنچے گا جو حضور کی سنت کی روشنی میں ہو. جو بندہ آقا علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اب مثال کے طور پر کوئی بندہ کھڑا ہوا نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ پیچھے باندھ لیتا ہے، بتائیں نماز کہاں جائے گی اس کی؟ حضور کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. بھائی کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں. تو اسی طرح کر کے ایک بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے سویرے کے وقت روزہ رکھتا ہے، 12 بجے جناب وہ جوس پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، اور یہ نظریہ رکھتا ہے بھئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بتائیں اس کا روزہ کہاں قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گا اس کا روزہ. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. میں کہ تمہارا گوشت ہے، تمہاری چیزیں ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو وہ اگر تقویٰ ہی نہ رہے، تقویٰ تو حضور کی سنت کی پیروی کا نام ہے. آقا علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کر کے کون سا تقویٰ ہے بھائی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اکیلا کفر اور شرک ہی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے سے روکنے والا ہے. بھائی بدعت بھی روکنے والی ہے. بدعت اسے کہتے ہیں بندہ ہر بات میں اپنی طرف سے ایجادات کرتا رہے. ظاہری بات ہے جہاں بدعت آئے گی وہاں حضور کی سنت چھوٹ جائے گی. کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، بدعت جہاں بھی آئے گی حضور کی سنت چھوٹ جائے گی. یہ مستحبات کی بات میں نہیں کر رہا، مستحبات تو آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں کیے جاتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے. یہ جو بدعات ہیں جن کو آج ہم نے بہت حد تک اختیار کر رکھا ہے، ہم سے مراد عوام طبقہ جو ہے ہمارا، جی جیسے پورا سال نماز نہ پڑھے بندہ، اور صرف رمضان شریف کے آخری جمعے کو 2 نفل پڑھ لے اور کہیں جی سارے کھاتے کلیئر ہو گئے. تو بتائیں یہ بدعت ہے یا نہیں؟ بولے نا. یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. یہ بھی کچھ دن پہلے مجھے ایک عالم صاحب ملے، مولانا عمر صاحب نام ہے ان کا. وہ مجھے ایک خانقاہ کے بارے میں بتانے لگے. انہوں نے کہا وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں صرف پچھلے سال کی نمازیں معاف کروانے کے لیے. اسی نیت سے ساتھ آتے ہیں. پچھلے سال کی نمازیں جو ہیں ساری نہیں پڑھی، رمضان شریف کے آخری جمعے میں وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں خانقاہ میں، جمعے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، پچھلے سارے کھاتے صاف ہو جاتے ہیں. تو بتائیں یہ بدعت ہے یا نہیں؟ یہ بدعقیدگی ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کے جو اعمال ہمارے اندر گھسا ہے نا، جب ہم ان کے خلاف بولتے ہیں تو کئی سارے چھچھندر ایسے گلے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ کرتے ہیں. بھائی کون سا بزرگ کرتا تھا یہ بتاؤ تو صحیح ہمیں. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہے، اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کون سے دن نمازیں چھوڑی تھی بتائیں نا ہمیں ذرا. حضرت سیدنا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے ایک جنگ پہ ہیں، کافروں نے، رومیوں نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح خوراکیں کیا ہیں ان کی، اور راتوں کو کرتے کیا ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں. ان کا جاسوس آیا رات کو وہاں رہا، 2-3 راتیں گھسا رہا اندر. ایک دن واپس جب گیا تو اس نے کہا بھائی خشک روٹی کھاتے ہیں پانی میں بھگو کے، کبھی وہ بھی میسر نہیں آتی تو ایک آدھ کھجور کا دانہ کھا لیتے ہیں، اوپر سے پانی پی لیتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے ان کی رات ساری مسلح پہ گزرتی ہے اور ان کا دن جو ہے وہ گھوڑے کی پشت پہ گزرتا ہے جہاد کرتے ہوئے. بس یہی ہے، بتائیں نا. تو جہاں پہ یہ آقا علیہ السلام کی اولین جماعت جو حضور علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، حضور کے تلامذہ ہیں، ان کا عمل یہ ہے. اور اس کے بعد آ کر کے کون سے ایسے پیر آ گئے ہیں جو نمازیں معاف کرنے والے ہیں، رب تعالیٰ کی شریعت معاف کرنے والے ہیں. جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ بندہ پیر ہمارا نمازیں، رب تعالیٰ کی روزے ہر شب معاف کر سکتا ہے، وہ تو بھائی بندہ ہی مسلمان کو نہیں کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ. اور آپ اسے شیخ طریقت اور پیر شریعت کہتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
تو بھائی ومنہا جائر جو ہے نا، اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت زیادہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں یہ تو ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم جناب راہ حق سے ہٹ چکے ہیں. ومنہا جائر جو ہے نا جی، یہ اس کی جو دوسری صورت میں نے بیان کی، ایک ہے کفر شرک کی، اور دوسری یہ صورت ہے کہ بدعت کی، بدعقیدگی کی. یہ بہت زیادہ گھسا ہے آج ہمارے میں یار. اس نے نظریات بدل دیے ہیں، احساسات بدل دیے ہیں، دین کے ساتھ محبت کو دل سے ختم کر دیا ہے، بہت کچھ بگاڑ دیا ہے اس نے. آج کے ہم غور کریں، پتہ ہے نا، آقا علیہ السلام کی عظیم ترین سنت جہاد جو ہے، آج مسلمانوں کے منہ سے دہشت گردی کا لفظ اس کے لیے سننے کو ملتا یا نہیں ملتا؟ بتائیں یہ پھر کون لوگ بدعقیدہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمارے ہاں صرف اسے بدعقیدہ کہتے ہیں جو کلخانی اور 11ویں نہ مانے، وہی بدعقیدہ ہے. بھائی جو حضور کی سنت اتنی بڑی سنت ہے جہاد، اس کے خلاف بولتا بھونکتا پھرتا ہے، وہ کون سا سنی ہے؟ جی جو بندہ خلافت کے مسئلے کو کہتا ہے نہیں رہنے دو بھائی، خلافت کی بات نہیں کرنی، تو بتائیں وہ کون سا سنی ہے پھر؟ جو آقا علیہ السلام کے نظام سیاست کے دشمن ہے، جو حضور نے نظام سیاست امت کو عطا فرمایا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی تو فرض تھی، وہ فرض بھی چھوڑے بیٹھا ہے، اوپر سے نفرت بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو بتائیں کون سا سنی ہے وہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی، آیہ مبارکہ کو دیکھیں، وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ پر ہی لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے راہ حق کی وضاحت کرنا، اسے کھولنا، اسے بیان کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے، اور اس کے بعد قرآن کریم کے حاملین جو ہیں اور حضور علیہ السلام کی سنت کے حامل لوگ جو ہیں، یہ علماء کرام جو ہیں، وہ پھر اس راستے کی وضاحت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ومنہا جائر، اور اس میں سے کچھ راستے ٹیڑھے میڑے بھی ہیں، کچھ راستے ٹیڑھے میڑے بھی ہیں جن پر اس کے دائی لوگ بھی ہیں، اس کے دعوت دینے والے بھی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے بھی ہیں، راہ سے ہٹانے والے بھی ہیں. جیسے موجودہ دور میں جتنے بھی فتنے ہیں آج کل کے، وہ سارے کے سارے یہ ٹیڑھے راستے ہیں، جائر ہیں سارے کے سارے. جو بھی راہ حق سے ہٹانے والے ہیں ان میں آج کل کے فتنے، ایک تو فتنہ آج کل کے بند پڑا ہوا ہے، اس کی اکیڈمی تک سیل ہو چکی ہے. تو یہ لوگ اور اس طرح کے باقی لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی متجددین جن کو کہہ لیں، جو اپنے طور پر دین کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے پھرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے. غامدی سے کسی نے پوچھا کہ تراویح، اس نے کہا تراویح نام کی عبادت ہے ہی نہیں اسلام میں. اگر تراویح نام کی تو عبادت ہی کوئی نہیں اسلام میں. اب بتائیں جتنے بھی لبرل طبقہ ہے وہ تو راضی قربان جا رہے ہیں اس پر، راضی القدفہ صدقیس جیسا عالم ہی کوئی نہیں ہیں. جو ان کو حکم شرعی بیان کرے نا، وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ مولوی ان پڑھ ہے، اور جو ان کی مرضی کا فتویٰ دے دے تو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. بھائی ہم نے اس سے پوچھا، اس نے کہا اس طرح کی تو نماز ہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی تھی. یہاں ہدایت سے مراد زبردستی ہدایت دینا ہے. کیسے ہدایت دینا ہے؟ زبردستی ہدایت دینا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس نے بندے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی پر جبر نہیں کیا، کسی پر جبر نہیں کیا. اسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھیجا ہے. ہاں اس کے سامنے راہ حق کو بھی کھول دیا ہے اور باطل کے راستوں کو بھی عیاں کر دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، میں کہ سیدھے راستے جو ہیں وہ بھی میں کھول دوں گا تمہارے سامنے، اور جو غلط راستے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے بیان کر دیے جائیں گے. اب لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا، ہاں ادھر آ جاؤ یا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ یا پھر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے ہم نے دونوں راستے دکھا دی. یہ بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ 30ویں پارے میں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.